بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اعتکاف کے مسائل میں دو باتیں رہ گئی تھی۔ ایک تو اعتکاف کے اندر مستحب اعمال کیا ہیں، اور دوسرا اعتکاف کے اندر مکروہ اعمال کون کون سے ہیں۔ تو مستحبات میں ایک تو یہ ہے کہ صرف نیک اور اچھی بات کرے، ورنہ خاموش رہے اعتکاف کے دوران، یعنی دنیاوی باتیں نہ کرے۔ حدیث میں ہے مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا نیکیوں کو ایسے جلا دیتا ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ تو اس لیے دنیاوی باتیں ہرگز نہ ہوں، صرف نیک اور اچھی بات ہو، ورنہ خاموش۔ دوسرے نمبر پر کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت، چونکہ رمضان کا اور قرآن کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، تو جتنا بھی ہو سکے قرآن، کوشش یہ ہو کہ قرآن ختم کرے۔ صحابہ اکرام ایک دن میں ایک قرآن پاک ختم کر لیا کرتے تھے، تو ہم بھی کوشش کریں، یہ اعتکاف میں بیٹھے ہیں، روزانہ ایک قرآن پاک ختم کر لیں۔ 10 دن بیٹھے ہیں تو 10 قرآن پاک ہو جائیں، یا کم از کم ایک قرآن پاک تو پڑھ ہی لیں، پورا قرآن۔ اور اسی طرح علم دین سیکھنا، یہ سیکھنے کا بہترین موقع ہے۔ اس میں دعائیں ہیں، اپنی نماز درست کر لیں، دعائیں قنوت نہیں آتی وہ سیکھ لیں، دعائیں نہیں آتی وہ سیکھ لیں۔ تو آدمی دنیاوی جھنجھٹوں سے تو فارغ ہے، اب دین کے لیے فارغ ہے تو دین سیکھ لے۔ ایسا نہ ہو کہ بندہ اعتکاف میں بیٹھ کے جائے، اس کے نمازیں پوری یاد نہ ہو، دعائیں قنوت یاد نہ ہو، دعائیں موقع محل کی۔ اور اسی طرح جیسے نماز کے مسائل بیان ہوئے ہیں، پہلے موقع نہیں ملا سننے کا، تو اب وہ پچھلے بھی دہرا لیں۔ نماز وضو کی جیسے 34 مسائل ہیں وضو کے، پھر نماز کے فرائض، غسل کے فرائض، یہ ساری چیزیں سیکھیں۔ ایسے دعوت و تبلیغ کے کاموں میں جڑنا، ایک تو یہ ہے جیسے مسجد کے اعمال ہوتے ہیں ان میں، اس کے علاوہ انفرادی طور پر کوئی دوست ملنے کے لیے آئے تو اسے خوب دعوت دے، نیکی کی دعوت دے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ درود شریف کثرت سے پڑھے۔ درود شریف کے فضائل میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دفعہ درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے پر 10 مرتبہ اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں، اور قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ فرمایا کہ بخیل تر انسان وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہ پڑھے، جنت کا راستہ بھولنے والا ہے۔ تو اس لیے درود شریف کثرت سے جتنا بھی ہو سکے، اور موقع محل کی دعاؤں کو ایک تو یہ ہے کہ یاد کرنا اور پھر ان کو پڑھنا، اور اللہ سے دعائیں بھی خوب مانگنا۔ اب چونکہ اللہ کے در پر آئے ہوئے ہیں، قبولیت کا موقع ہے، خوب مانگیں، تو انشاءاللہ آخرت کے معاملے میں تو ہر دعا قبول ہوگی۔ دنیاوی معاملات میں بھی اللہ سے خوب مانگیں، پھر اللہ تعالیٰ اگر وہی چیز جو ہمارے لیے مناسب ہے وہ دے دیتے ہیں، اگر وہ ہمارے لیے مناسب نہ ہو تو اس سے بہتر عطا فرما دیتے ہیں، ورنہ کم از کم ہماری دعائیں اللہ کے ریکارڈ میں محفوظ ہو جاتی ہیں، اور قیامت کے دن ایک ایک دعا پر اللہ جو کچھ دیں گے اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اس وقت ہم یہ تمنا کریں گے کاش ہماری ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی، کہ ایک ایک دعا پر اللہ تعالیٰ اتنا کچھ دے رہے ہیں۔ ایسے لیلۃ القدر کی اصل تو لیلۃ القدر کی تلاش میں بیٹھا جاتا ہے نا، جو طاق راتیں ہیں ان میں خوب محنت کرے آدمی، خوب اعمال کرے، کوشش یہ کرے کہ ابھی ان طاق راتوں میں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں، تو ان راتوں کو جاگ کر گزارے اور ان میں خوب محنت کرے۔ باقی بندہ دن میں آرام کر لے، راتوں کو جاگ لے، کیونکہ لیلۃ القدر کی تلاش میں ہے، تو ایک ایک رات کا ثواب 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ہے، اور 1000 مہینے کی عبادت، 1000 مہینے 83 سال 4 ماہ کے بنتے ہیں، تو ایک رات کی عبادت کر لے تو 83 سال 4 مہینے کی عبادت کے برابر ثواب۔ اس کے علاوہ جو
نوافل ہیں، نوافل میں جیسے 5 نمازیں تو فرض ہیں نا، اور 4 نمازیں نفل ہیں، لیکن ان کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ جیسے تہجد ہے، تہجد میں کم از کم 2 سے لے کر 8 رکعتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رمضان اور غیر رمضان میں تہجد کی نماز 8 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ تو اب تو 8 رکعتیں تو لازماً پڑھ لیں، ویسے بھی رات نوافل میں گزاریں، لیکن 8 رکعتیں تہجد، یعنی ذرا جلدی اٹھ جائیں تو تہجد کی 8 رکعتیں۔ فرمائیں کہ نوافل کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور تہجد پڑھے بغیر کوئی آدمی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا۔ تو تہجد پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنا قرب نصیب۔ ولایت کیا ہے؟ قرب کا مل جانا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنا قریبی بنا دیتے ہیں۔ اس کو جو ولی ہوتا ہے، یہ کوئی ولایت کوئی یعنی ایک تو نبوت ہوتی ہے نا، نبوت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے، ہر ایک نبی نہیں بن سکتا، جس کو اللہ نے بنا دیا وہ بنے گے، اور اب تو نبوت کا دروازہ بند ہو، لیکن ولایت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ہر آدمی اپنی محنت سے ولی بن سکتا ہے۔ ولایت کوئی ایسا منصب نہیں ہے کہ اوپر سے عطا کیا جاتا ہے، بلکہ ولایت کا معنی دوست، اللہ سے تعلق اور دوستی۔ جو آدمی جتنی محنت کر لے گا وہ اللہ کا اتنا ہی قریبی بن جائے گا، اتنا ہی اللہ کا ولی بن جائے گا۔ تو تہجد کے بغیر ولی نہیں بن سکتے، اس لیے تہجد کا اہتمام۔ تو عام دنوں میں موقع نہیں ملتا، تو اب تو اٹھے ہی ہوتے ہیں، تو تہجد کا خوب اہتمام۔ اسی طرح اشراق ہے، سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت پڑھی جاتی ہے۔ آدمی سونے میں جلدی نہ کرے، فجر کے بعد جیسے اعمال میں لگا رہے، اور جب سورج نکل آئے یا اشراق کا وقت لکھ کے آ جاتا ہے گھڑی میں، تو 2 رکعت پڑھ لے، تو حدیث میں ایک حج اور عمرے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا، مقبول حج اور عمرے کا ثواب 2 رکعتوں پر، اور پھر 2 رکعتیں اور پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ سارے دن کے کام اس کے اپنے ذمے لے لیتے ہیں، ساری ضرورتیں اللہ تعالیٰ اس کی پوری کرتے ہیں۔ تو یہ تہجد کی نماز ہے، یعنی یہ اشراق کی نماز ہے۔ اور اس کے بعد پھر اشراق کی نماز کے بعد چاشت کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تقریباً 8 ساڑھے 8 بجے چاشت کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ چاشت کا وقت زوال سے پہلے تک رہتا ہے، یہ جو زوال کا وقت لکھ کے آئے گا تقریباً 11:15 ساڑھے 11 قریب، تو یہ ہے کہ اشراق پڑھ کے بندہ آرام کر لے، اور پھر جب اٹھے 11 ساڑھے 11 بجے، یعنی زوال سے پہلے چاشت کی نماز پڑھ لے۔ 8 بجے شروع ہو جاتا ہے، لیکن یہ زوال تک رہتا ہے چاشت کا وقت۔ تو فرمایا کہ روزے کی جو برکت ہے وہ چاشت کی نماز میں ہے، روزے کی برکت اگر ہم چاہتے ہیں تو وہ چاشت کی نماز پڑھیں۔ چاشت کی نماز 2 رکعتیں 2 پڑھ لے یا 4 پڑھ لے، 2 سے 4 تک ہیں چاشت کی، تو اس کا اہتمام کریں۔ پھر اسی طرح اوابین، مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعتیں اوابین ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ 6 رکعتیں پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کو 12 سال کی عبادت کا ثواب دیتے ہیں۔ ایک آدمی یہ 4 رکعتیں پڑھ لیں، ایک آدمی 12 سال نفلی عبادت کرتا رہے، تو یہ 4 رکعتوں میں ہی اللہ تعالیٰ 12 سال کی نفلی عبادت کا ثواب دے دیتے ہیں۔ اس امت پر اللہ کے کتنے احسانات ہوئے، تھوڑا عمل اجر و ثواب زیادہ۔ یعنی مغرب کے بعد بندہ 4 رکعتیں پڑھ لے، یعنی 6 رکعتیں پڑھ لے، تو 12 سال کی عبادت کا ثواب مل گیا۔ تو یہ ان نمازوں کا اہتمام کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر خدا نخواستہ نماز بالغ ہونے کے بعد کوئی نمازیں قضا ہو گئی تھی، بالغ ہونے کے بعد ہماری کچھ نمازیں قضا ہو گئیں، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ نفلی نمازیں پڑھنے کے بجائے اپنی قضا نمازیں پڑھیں، چونکہ جو فرض نماز ہے نا، یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ ایک آدمی 10 سال تک نفلی عبادت کرے اور ایک آدمی فرض نماز اپنے وقت پر پڑھ لے، تو فرض نماز اپنے وقت پر پڑھنا 10 سال کی نفلی عبادت سے افضل ہے۔ خدا نخواستہ فرض نماز قضا ہو گئی ہے تو اس کا قضا کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ جو فرض ہیں بطور قرض کے ہیں، ہمارے کھاتے میں ہیں، جب تک ہم نہیں ادا کریں گے یہ ہمارے کھاتے میں لکھے رہیں گے،
الٹے کندھے والا جو فرشتہ ہے نا، جتنی نمازیں چھوڑی ہیں اس کے سارا ریکارڈ موجود ہے اس کے پاس، بالغ ہونے کے بعد۔ بالغ ہونے سے پہلے جو بچے کو ویسے حکم تو یہ نا 7 سال کا بچہ ہو تو اس کو حکم دیں، 10 سال کا ہو تو اس کو سختی سے مار کے نماز پڑھائیں، اسے نماز نہ پڑھے اس کی پٹائی کرو، پوچھو بھی کیوں نہیں نماز پڑھی، تاکہ عادت ڈلے، کیونکہ بچپن کی عادت 55 سال تک جاتی ہے۔ لیکن نماز فرض ہوتی ہے 15 سال کی عمر، جب بالغ ہو جائے تو بالغ ہونے کے بعد پھر نماز کی معافی نہیں، تو جتنی نمازیں چھوڑی ہیں اس کے کھاتے میں لکھی ہوئی ہیں، اس کا یہی حل ہے کہ ان کو ہم قضا کریں۔ 1 سال نماز چھوڑی ہیں تو 1 سال ہر فرض نماز کے بعد، تو وہ جیسے فجر کی نماز رہ گئی تھی تو 2 فرض پڑھ لیں، ظہر کی رہ گئی تھی 4 فرض پڑھ لیں، عصر کی رہ گئی تھی تو 4 فرض پڑھ لیں، عصر سے پہلے بھی پڑھے جا سکتے ہیں، عصر کے بعد بھی، جو قضا نمازیں عصر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، نوافل نہیں پڑھ سکتے۔ ایسے مغرب کے 3 فرض پڑھ لیں، عشاء کے 4 فرض اور 3 وتر، وتروں کی بھی قضا ہے۔ تو یہ نماز ہمارے کھاتے میں ہے، تو اس کو اپنا حساب بندہ لگا سکتا ہے، پتہ ہی ہوتا بھی کتنے، اگر یاد نہیں ہے تو اندازہ کر سکتا ہے، کچھ نمازیں پڑھی تھی کچھ چھوڑی تھی، 5 سال تک ایسے کرتا رہا، کچھ پڑھ لی کچھ چھوڑ لی، اس کا مطلب ہے آدھی پڑھی ہیں آدھی چھوڑی ہیں، تو 2.5 سال تک بندہ ہر فرض نماز کے بعد 1 فرض قضا پڑھتا رہے تو 2.5 سال میں ادا ہو جائیں گے۔ کٹھی پڑھنا چاہے ان کا حساب لگا کہ بھئی مہینے میں کتنی بنتی ہیں، سال میں کتنی بنتی ہیں، ان کو اکٹھا پڑھ لے۔ اب اعتکاف میں بندہ بیٹھا ہوا اپنی قضا نمازیں ساری پوری کر لے، تو یا تو ان کو قضا کرے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب اگر خدا نخواستہ قضا نہیں کی، بالغ ہونے کے بعد نمازیں رہتی تھی قضا نہیں کی، تو مرتے وقت وصیت کرے بھی میری اتنی نمازیں رہ گئی ہیں یا اتنے روزے رہ گئے ہیں، ان کا فدیہ ادا کیا جائے۔ تو فی نماز فدیہ ہے، آج کل کے زمانے میں یعنی 300 روپے، ایسے روزے کا فدیہ ہے، یعنی جتنا صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے اتنا 1 روزے کا فدیہ ہے، اتنا ہی 1 نماز کا فدیہ ہے، اور دن میں 6 نمازیں شمار ہوں گی فدیے کے اعتبار سے، کہ 5 تو فرض نمازیں ہیں اور 1 وتر نماز ہے، جو وتر ہے یہ بھی مستقل علیحدہ نماز ہے، تو اس لیے 1 دن میں 6 نمازیں شمار ہوں گی، تو ان کا فدیہ دے۔ یعنی اب پڑھ نہیں سکتا، موت کا وقت قریب آ گیا تو وصیت کر دے بھی میرے وراثت میں جو سب سے وراثت تقسیم کرنے سے پہلے میرا فدیہ ادا کیا جائے، یہ قرض ہے، اور جب تک قرض ادا نہ کیا جائے اس کی معافی نہیں ہے، یا تو اپنی زندگی میں قضا کر لے یا پھر اس کا فدیہ دینا پڑے گا موت کے وقت۔ اگر فدیہ بھی نہ دیا، قضا بھی نہ کی، تو پھر ان کی 1 نماز کے بدلے میں 2,88,00,000 سال جہنم میں جلایا جائے گا۔ حدیث میں ہے نماز نہ پڑھے تو 2,88,00,000 سال 1 نماز کی سزا ہے۔ اللہ معاف کر دیں کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن اللہ انصاف کرنے پر آئیں تو ہر نماز کی سزا اتنی بنتی ہے، تو اللہ ہماری حفاظت کرے۔ تو روزے کے اندر چند چیزیں مکروہات ہیں جن کا کرنا مکروہ ہے، ان میں یہ کہ بالکل خاموش رہنا اور اس خاموشی کو عبادت سمجھنا۔ پہلے زمانے میں جاہل لوگ منہ لپیٹ کر رکھتے، اعتکاف میں بیٹھ گئے، وہ سمجھتے تھے بولنے سے بھی روزہ، بولنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، تو وہ اپنے منہ کو بالکل لپیٹ کے رکھتے تھے، کسی سے بات کرتے ہی نہیں تھے۔ تو لیکن بات ضرورت کی بات کر سکتے ہیں اعتکاف کے دوران۔ ایسے سامان مسجد میں لا کر بیچنا یہ بھی مکروہ ہے۔ کوئی اچانک ضرورت پڑ گئی ہے تو وہ مسجد سے باہر پیغام بھجوا سکتا ہے کہ میرا فلاں سامان ہے وہاں جا کر دیکھ لو، اور وہ، لیکن سامان کو مسجد میں لا کر بیچنا یہ مکروہ ہے۔ ایسے لڑائی جھگڑا کرنا، بےہودہ دنیا کی باتیں کرنا، تو یہ مسجد کے اندر مکروہ ہے، اعتکاف مکروہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مسجد کے اندر اتنی جگہ گھیرنا کہ دوسرے اعتکاف والوں اور نمازیوں کو تکلیف ہو، تو یہ بھی مکروہ ہے۔ پہلے جیسے پردے لگاتے تھے تو زیادہ جگہ گھیر لی، تو ایسا کرنا مکروہ ہے۔ تو اسی طرح اپنے بستر وغیرہ کو جب یعنی نماز کا وقت ہو تو سمیٹ کے رکھیں، ایک سائیڈ پہ رکھیں، تو بستر کو کھلارنا تو یہ مکروہ ہے، یعنی نمازیوں کو تکلیف ہو جس سے۔ اس طرح مزدوری پر کتابت کرنا یا کپڑے سینا مسجد میں تو یہ مکروہ ہے۔ ایسی ہنسی مذاق کرنا، زیادہ ملاقاتیں کرنا، موبائل کا زیادہ استعمال کرنا،
تو یہ بھی مکروہ ہے، یعنی مسجد میں ہنسی مذاق بالکل نہ ہو۔ ہنسی مذاق کرنے سے اعتکاف مکروہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بہت زیادہ باتیں کرنا، ملاقاتیں کرنا، تو بلکہ اپنے رشتہ دار عزیز و اقارب کو بتاتے بھی اب عید پہ ملاقات ہوگی۔ ہاں کوئی انتہائی مجبوری آ سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ جیسے بندہ بیمار پرسی کے لیے بار بار آ رہے ہیں، جیسے مریض کی عادت کے لیے آ رہے ہیں نا، ایسے کوئی اعتکاف میں بیٹھا تو اس کو ملنے آ رہے ہیں، کبھی کوئی آ رہا ہے کبھی کوئی آ رہا ہے، تو ملاقاتیوں کو منع کر دے بھئی عید پہ ملاقات ہوگی، عید ملاقات کے لیے ہوتی ہے۔ تو اب میں سب سے کٹ کر اللہ کے لیے بیٹھا ہوں، تو اب ملاقاتوں کا موقع نہیں ہے۔ کوئی مجبوری میں کوئی ملنا چاہے تو ٹھیک ہے، ورنہ بہت زیادہ ملاقاتوں سے بھی اعتکاف مکروہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح بہت زیادہ موبائل کے استعمال سے بھی اعتکاف مکروہ ہو جاتا ہے۔ اللہ مل کو توفیق۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنیت والہدى۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔